بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی بیان المحرمات، یعنی فصل فی بیان احکام النساء المحرمات، ان عورتوں کے احکام کے بارے میں یہ باب ہے۔ المحرمات جو محرمات ہیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس بارے میں چند اصول ہیں، جو دو اصول غالباً آج کے سبق میں ہیں اور باقی اصول آگے انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے۔ پہلا اصل یہ ہے کہ الشیء قد یذکر علی وجہ العادت لا علی وجہ الشرط۔ الشیء قد یذکر علی وجہ العادت لا علی وجہ الشرط۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک لفظ عرف میں چلا آ رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی احتراز مقصود نہیں ہوتی، بلکہ عرفاً اس کو بیان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو ذکر کر دیا جائے یا ذکر نہ کر دیا جائے، دونوں برابر ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، حرمت علیکم امہاتکم، یہ آیت کس طرح ہے؟ آگے وَبَنَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہاں پر جو حجر کی قید ذکر کی گئی ہے، یہ عرف اور عادت کے طور پر ذکر کی گئی ہے، کوئی شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا مسئلہ بیان، کیا اصل بیان ہوئی؟ الشیء قد یذکر علی وجہ العادت لا علی وجہ الشرط۔ اس قاعدے کو، اس اصل کو آپ ان الفاظ کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ التقیید العرفی لا یوجب تقیید الحکم به۔ التقیید العرفی لا یوجب تقیید الحکم به، یعنی عرف میں جو قید ذکر کی جاتی ہیں، عرفاً اور عادتاً جو قید ذکر کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے حکم کو مقید نہیں کیا جا سکتا، وہ عادت اور عرف کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک اصل یہ ہو گئی۔ دوسری اصل، الاحلال یتعلق بما تتعلق به الحرمہ۔ الاحلال یتعلق بما تتعلق به الحرمہ، حلت اسی چیز کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے جس کے ساتھ حرمت متعلق ہو۔ حلت جس چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، حرمت جس چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، تو حلت کا تعلق اس چیز کے ضد کے ساتھ ہوگا۔ یہ اصل بھی انشاءاللہ آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ بما تتعلق به الحرمہ۔ چوتھی اصل، التصرف اذا صدر من اہلہ فی محلہ۔ التصرف اذا صدر من اہلہ فی محلہ وجب القول بنفاذہ۔ التصرف اذا صدر من اہلہ فی محلہ وجب القول بنفاذہ والا يلزم الغاء الاسباب الشرعیہ، والا يلزم الغاء الاسباب الشرعیہ۔ اور اسباب شرعیہ کے بارے میں قاعدہ ہے، لا يجوز الغاء الاسباب الشرعیہ۔ کیا مطلب؟ جب کوئی تصرف
صاحب تصرف سے حاصل ہو جائے، تصرف کے اہل سے صادر ہو جائے اور اپنے محل میں صادر ہو جائے تو اس کو نافذ کرنے کا قول کیا جائے گا، اس کو نافذ قرار دیا جائے گا۔ اور اگر اس کو نافذ قرار نہ دیا جائے تو اسباب شرعیہ کا الغاء، اسباب شرعیہ کا ملغا ہونا لازم آئے گا، اور اب اسباب شرعیہ کا الغاء یہ جائز نہیں ہے۔ لا يجوز الغاء الاسباب الشرعیہ۔ کتنی اصول ہو گئے؟ 3۔ چوتھی اصل، الجہل بالتقدم والتأخر معتبر بالمعیہ۔ الجہل بالتقدم والتأخر معتبر بالمعیت۔ تقدم اور تأخر سے لا علمی اس کو معیت پر قیاس کیا جائے گا، اس میں معیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ دونوں کام ایک جگہ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کیا باپ اور بیٹا وہ ایک کمرے میں سو رہے تھے، باپ اور بیٹا ایک کمرے میں سو رہے تھے کہ کمرے کی چھت گر گئی اور دونوں مر گئے۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ پہلے بیٹا فوت ہوا ہے یا پہلے باپ فوت ہوا ہے۔ اگر پہلے بیٹا فوت ہوا ہو تو باپ اس کا وارث بن جائے گا، اور اگر پہلے باپ وفات ہوا ہو تو بیٹا اس کا وارث بنے گا۔ اب ہم کس کو وارث اور کس کو مورث قرار دیں؟ ان دونوں میں سے کسی کی بھی موت کا علم نہیں ہے کہ کون پہلے مرا ہے، تو کس کو ہم وارث قرار دے دیں اور کس کو ہم مورث قرار دے دیں؟ تقدم اور تأخر میں جہالت ہے، تو اس میں معیت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی دونوں ایک ساتھ مرے ہیں، دونوں باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ مرے ہیں، کوئی بھی کسی کا وارث نہیں ہے۔ 4 اصول ہو گئے۔ 5واں اصول، الانعقاد یتبع الفائدۃ۔ الانعقاد یتبع الفائدۃ، جتنے بھی عقود شرعیہ ہیں ان کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ الانعقاد یتبع الفائدۃ، عقود شرعیہ جتنی بھی ہیں ان کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، بغیر کسی فائدے کے کوئی کسی عقد کو منعقد نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ کتاب خریدتے ہیں تو کتاب خریدتے ہیں کس لیے؟ تاکہ آپ کو کتاب میں مطالعہ کرنے کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ کوئی کتاب بیچتا ہے، کس لیے بیچتا ہے؟ تاکہ ثمن حاصل ہو جائے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو یہ بیع اور شراء کا جو عقد ہے یہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نکاح لے لیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی عقود ہیں ان کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ نکاح کس لیے منعقد کیا جاتا ہے؟ تاکہ استمتاع حلال ہو جائے نا۔ وہی عورت ہے لیکن استمتاع حلال نہیں ہے۔ استمتاع کو حلال کرنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کس سے؟ ایجاب اور قبول سے۔ اگر فائدہ نہ ہو تو ایجاب باطل اور ناقابل اعتبار ہے۔ جیسے کہ رضائی رشتہ داروں کے ساتھ، رضائی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، تو اس نکاح سے حل استمتاع ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب حل استمتاع ثابت نہیں ہوتا تو یہ نکاح بھی باطل ہوگا اور یہ نکاح ناقابل اعتبار ہوگا۔ اسی طرح مسلمان کے لیے خنزیر خریدنا یا شراب خریدنا، تو خنزیر خریدنے سے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو حلال نہیں ہے۔ شراب خریدنے سے وہ کیا کرے گا؟ اس سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب فائدہ اس عقد پر فائدہ مرتب نہیں ہوتا تو شراب اور خنزیر کا جو عقد ہے وہ باطل ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ 5 اصول ہو گئے۔ 6واں اصل یہ ہے القرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للجمع لاجل القطع۔
القرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للجمع لاجل القطع. دو عورتیں ہیں، ان دو عورتوں میں سے ایک کو آپ مرد فرض قرار دے دیں کہ یہ ایک مرد ہے. اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کو ایک ہی عقد میں ایک ہی شخص کی نکاح میں دینا بھی جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دو بہنیں، ان دو بہنوں میں سے ایک کو مرد فرض قرار دے دو کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہے؟ نکاح جائز ہے. ہاں شاباش. دونوں بہنیں ہیں، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں بہنوں میں سے ایک کو جب مرد فرض قرار دے دیا تو یہ آپس میں بہن بھائی ہو گئے، تو بہن بھائی کا نکاح ہوتا ہے. عبدالحکیم بھائی پتہ نہیں کن سوچوں میں ہے. ہاں لکھائی کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، اس لیے توجہ نہیں تھی. فاطمہ کی سوچوں میں ہے. تو جس قرابت کی وجہ سے نکاح ناجائز ہے، اسی قرابت کی وجہ سے جمع بھی حرام ہوگا لاجل القطع. اس لیے اس میں قطع رحمی ہے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ قطع رحمی ہے. یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. یہ اصول ہو گئے. اب پڑھ لیجئے کتاب. قال القدوری، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا جداته من قبل الرجال والنساء. آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی دادی کے ساتھ. من سواء کن من قبل الرجال والنساء، برابر بات ہے کہ یہ دادی جو ہے، یہ دادی ہو یا نانی ہو، یعنی باپ کی ماں ہو یا ماں کی ماں ہو، دونوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہوگا. لا يحل للرجل، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے ان يتزوج بامه. تزوج بامه یہ کلام عرب میں نہیں آتا، یعنی باپ کی سلے کے ساتھ نہیں آتا. تزوج امه، تزوج بامرأۃ، اس طرح نہیں کہتے عرب، بلکہ کس طرح کہتے ہیں؟ تزوج امرأۃ. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا آیا ہے؟ باقی سلے کے ساتھ آیا ہے. تو عرب کا ایک قبیلہ ہے ازد شنوءہ، اس کے لغت میں باقی سلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. باقی کلام عرب میں باقی سلے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سلے کے استعمال ہوتا ہے. ان يتزوج امه. بات سمجھ میں آ گئی؟ سواء کننا من قبل الرجال والنساء، برابر بات ہے کہ یہ دادی ہو یا نانی ہو، یعنی باپ کی طرف سے دادی ہو یا ماں کی طرف سے نانی ہو. دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں حرام قرار دی گئی ہیں. کس طرح حرام قرار دی گئی؟ ان کی زواج کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. ہاں کیا؟ ہاں ان کے زواج کو حرام قرار نہیں دے. ان کی ذات حرام نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے یا ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. ان کے زواج حرام نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ دلیل بیان کی کس لیے؟ متن کے مسئلے کے لیے. متن میں دو چیزوں کا بیان تھا، اور جدہ، دو چیزوں کا بیان تھا، اور آیت میں صرف کا ذکر ہے، جدہ کا ذکر نہیں ہے. اب جدہ کی حرمت کس سے ثابت ہے؟ تو فرماتے ہیں والجدات امہات. احناف میں سے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کا کہنا یہ ہے
کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے، لیکن کب؟ عند اختلاف المحل، عند اختلاف المحل، جب محل مختلف ہو تو جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے۔ اب حرمت علیکم امہاتکم، یہ کا ذکر ایک مرتبہ اس کا، یہ کا لفظ ایک مرتبہ اس کا اطلاق ہوا ما پر حقیقت میں، حقیقت کے اعتبار سے اس کا اطلاق ہوا ما پر، اور پھر مجاز کے اعتبار سے اس کا اطلاق ہوا جدہ پر، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب محل مختلف ہو تو حقیقت اور مجاز کا اجتماع جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر محل مختلف ہیں، ایک ماں ہے اور ایک دادی یا نانی ہے، تو محل مختلف ہوا تو اس کا لفظ اس کے لفظ سے ایک مرتبہ حقیقت اور دوسری مرتبہ مجاز مراد لینا جائز ہوگا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ بیان کر سکیں گے؟ ہاں بیان کرو۔ اس متن میں جو ہے ایک ماں امہ اور جدہ کے بارے میں، اور پھر جو ہے تفسیر میں شرح میں جو ہے تو یہ امہاتکم آیا ہے، لیکن جدات کا ذکر نہیں ہے، جدات کا ذکر نہیں ہے، تو ایک مرتبہ حقیقت اور ایک مرتبہ مجاز تو محل دعویٰ ہوا اب کچھ تفصیل بیان کر دیں۔ دعویٰ ہوا عام اور دلیل ہوئی خاص۔ دعوے میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کا ذکر، جدات کا ذکر، اور دلیل میں صرف کا ذکر ہے، امہات کا ذکر ہے، تو دعویٰ عام ہوا اور دلیل خاص ہوئی۔ دونوں کا حقیقت اور مجاز دونوں کا تو استعمال کرنا چاہیے تو نہیں، تو اس کا حل یہ ہے، جواب یہ ہے کہ احناف میں دو گروہ ہیں۔ ہاں، ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ جائز ہے، لیکن کب؟ جب محل مختلف ہو، اور یہاں پر محل مختلف ہے، ایک ہے اور ایک جدہ ہے، تو محل مختلف ہے، لہٰذا اس کے لفظ سے ایک مرتبہ حقیقی معنی مراد لیا جائے گا یعنی اور دوسری مرتبہ مجازی معنی اس کا مراد لیا جائے گا یعنی جدہ۔ ٹھیک ہے، تو کا اطلاق حقیقتاً پر ہوا اور مجازاً جدہ پر ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک گروہ احناف میں سے ایک اور گروہ، یہ جو قول بیان ہوا یہ مشائخ عراقیین کا تھا، مشائخ عراقیین کا قول تھا۔ احناف میں سے ایک اور گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک لفظ کو واضح وضع کرتا ہے یا معنی موضوع لہو کے لیے اور یا معنی غیر موضوع لہو کے لیے، دونوں میں ایک لفظ کو دونوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا معنی موضوع لہو میں استعمال کرو گے اور یا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال یہ تابع ہے وضع کا۔ استعمال کس کے تابع ہے؟ وضع کا تابع ہے، یعنی جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا ہو اسی معنی میں استعمال کرو گے، تو یہ استعمال تابع ہوا کس کا؟ وضع کا۔ اور واضح نے ایک لفظ یا تو حقیقت کے لیے وضع کیا ہوگا اور یا مجاز کے لیے وضع کیا گیا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ حقیقت کے لیے بھی وضع ہو اور مجاز کے لیے، ورنہ پھر تو یلزم اجتماع المتنافعین، متنافعین کا اجتماع لازم آئے گا، جو معنی حقیقی ہے اور معنی مجازی ہے۔ تو ایک لفظ کو حقیقت اور مجاز میں استعمال کرنا واضح کے وضع کے خلاف ہے، اس وجہ سے ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں مجاز اور حقیقت دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اب جو کہتے ہیں، یہ دوسرا مذہب جو کہتے ہیں کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، تو ان کے مذہب کے مطابق اس اشکال کا اور اس اعتراض کا کیا حل ہوگا؟ جب دعویٰ دو چیزوں کا ہوا، اور جدہ کا، اور آیت میں صرف کا ذکر ہے، تو ان حضرات کے مذہب کے مطابق اس کا کیا حل نکلے گا؟ تو انہوں نے یہ حل نکالا ہے کہ سے اصل مراد ہے۔ سے کیا مراد ہے؟ اصل میں لغت میں اصل کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ مکہ مکرمہ کو القریٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام شہروں کی کیا ہے؟ اصل ہے۔ پہلے مکہ مکرمہ کا وجود آیا تھا، پھر زمین پھیل گئی تھی اور باقی شہر اور ملک وغیرہ یہ وجود میں آئے تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ لغتاً اصل کو کہا جاتا ہے، اور اصل جس طرح ماں ہے اسی طرح اصل دادی اور نانی بھی اصل ہے. اصل جس طرح ماں ہے اسی طرح نانی اور دادی بھی اصل ہے. تو دیکھیں والجدات امہات، جدات بھی امہات میں شمار ہیں. کیوں؟ اذ الام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ لغت کے اعتبار سے اصل کو کہا جاتا ہے. اور جس طرح ماں اصل ہے انسان کے لیے اسی طرح دادی اور نانی بھی انسان کے لیے اصل ہے. او ثبتت حرمتهن بالاجماع، یہ دونوں احناف کے جو دو گروہ ہیں جو جمع بین حقیقت اور مجاز کے قائل ہیں ان کے لیے دلیل ہے، اور جو قائل نہیں ہیں ان کے لیے، دونوں گروہوں کے لیے دلیل بن سکتی ہے کہ کی حرمت یہ اس آیت کریمہ کی وجہ سے ہے، اور جدات کی حرمت وہ اجماع کی وجہ سے ہے. تو اجماع کا قول جو ہے کہ جدات کی حرمت وہ اجماع سے ثابت ہے، یہ دونوں گروہوں کے لیے دلیل بن سکتی ہے. محرمات کی 14 اقسام ہے. کتنے اقسام؟ 14 اقسام. 7 اقسام محرمات من جہت النسب ہے اور 7 من جہت السبب ہے. ان 7 محرمات جو من جہت النسب ہے ان میں سے ایک کا بیان ہو گیا. آپ گنتے جائیں: بنت، اخت، بنات الاخت، بنات الاخ، عمہ اور خالہ، ماں، بیٹی، بہن، بانجی، بتیجی، پھوپھی اور خالہ. یہ 7 کیا ہیں؟ محرمات من جہت النسب ہے. اور یہی 7 رشتے اگر رضاعت کی وجہ سے ہو تو 7 وہ ہو گئی. اگر رضائی ماں ہو یا رضائی بیٹی ہو یا رضائی بہن ہو یا رضائی بانجی بتیجی ہو یا رضائی کیا ہو، پھوپھی اور خالہ ہو تو وہ بھی حرام ہے. تو کتنے ہو گئے؟ اصل میں ہے 21. اصل میں کیا ہے؟ 21 ہے. 7 یہ ہو گئی، 4 مساہرت کی 14 یہ ہو گئی 4 مساہرت کی وجہ سے، اور دیگر بھی ہے جو یعنی 14 تو یہ ہو گئی نا 4 مساہرت کی وجہ سے. کتنے ہو گئی؟ 18. اور 2 جمع کی وجہ سے ہے، یعنی 4 بیویاں ہیں پہلے نکاح میں، پھر 5ویں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا. یا ایک بہن نکاح میں ہے تو اس بہن کا نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. تو 18 اور 2 20 ہو گئی. اور 21واں شرک، مجوسیہ ہیں یا مشرکہ ہیں تو اس کے ساتھ نکاح. تو یہ 21 محرمات ہیں. محرمات مساہرت کی وجہ سے 4 رشتے حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 4 محرمات جو من جہت النسب حرام ہوتی ہیں ان میں سے ایک کا بیان ہو گیا. قال ولا ببنته، یعنی لا يحل للرجل ان يتزوج ببنته لما تلونا. اس آیت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس آیت کی وجہ سے تلونا، جس کو ہم نے تلاوت کی، یعنی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بنات کا ذکر پوتی کے ساتھ یا نواسی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ پوتے اور نواسی کے ساتھ. اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. بنات پر اکتفا کیا، اس لیے کہ بنات سے مراد یہاں پر فروع ہے، اور فرع جس طرح بیٹے ہیں پوتے اور نواسی بھی فروع میں آتی ہے. تو بیٹی حرام ہے تو پوتے اور نواسیاں بھی حرام ہوں گی. ولا ببنته لما تلونا ولا ببنت ولده، اور پوتی، دیکھو پوتی کا ذکر آ گیا. بیٹے کی بیٹی کے ساتھ یعنی پوتی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حلال نہیں ہے. وَإِن سَفَلَتْ، اگرچہ بہت ہی نیچے کیوں نہ ہو، یعنی پوتی ہو
पड़पोती हो, कड़पोती हो, क्या क्या नाम है पता नहीं, तो इन सब के साथ निकाह करना हराम होगा लिल इजमा, इजमा की वजह से। या तो आप इजमा को दलील करार दे दें, या यूँ कहें कि बिन्त इससे मुराद फरा है, और पोती, पड़पोती, नवासी, पड़नवासी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? फुरू में आते हैं, तो सब पर बिन्त का इतलाक होता है। वला बि उख्तिही वला यहिल्लु लिर्रजुलि अन यतज़व्वज बि उख्तिही, अपनी बहन के साथ निकाह करना उसके लिए हलाल नहीं है। वला बि बनाति उख्तिही, और बहन की बेटियों के साथ जो बांजियाँ बनती हैं उनके साथ भी निकाह करना हलाल नहीं है। वला बि बनाति अखी है, और भतीजे के साथ यानी बाई की बेटियों के साथ निकाह करना हलाल नहीं है। वला बि अम्मतिही, अम्मात के साथ निकाह करना हलाल नहीं है, क्यों? फूफी। वला बि खालतिही, और खाला यानी माँ की बहन के साथ निकाह करना हलाल नहीं है। लिअन्न हुर्मतहुन्ना मनसूसन अलैहा फी हादिहिल आया, इसलिए कि इन जो मतन में जितने भी रिश्ते बयान हुए उन सब का की हुर्मत, उन सब से निकाह की हुर्मत उस पर तस्रीह की गई है इस आयत करीमा में। इस आयत करीमा में वो मनसूस है, सराहतन वो मुहर्रमत इस आयत में आई है। कौन पढ़ेगा ये आयत? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम एक, व बनातुकुम दो, व अखवातुकुम तीन, चार, पाँच, हाँ बस बस बस, वो फिर वो मिन जिहतिन सबब है, वो रज़ात वाली। तो इन 7 रिश्तों का बयान हो गया इस आयत करीमा में, और यही रिश्ते यहाँ पर मतन में भी मज़कूर है। तो फरमाते हैं लिअन्न हुर्मतहुन्ना मनसूसन अलैहा फी हादिहिल आया, इनकी हुर्मत सराहतन बयान की गई है इस आयत करीमा में। अच्छा, फरमाते हैं वतदखुलु फ़ीहल अम्मातुल मुतफ़र्रिक़ातु वल ख़ालातुल मुतफ़र्रिक़ातु व बनातुल इख़्वतिल मुतफ़र्रिक़ीना। वतदखुलु फ़ी हादिहिल आया, हाँ ज़मीर आयत की तरफ राजे है। वतदखुलु फ़िल आयत अल अम्मातुल मुतफ़र्रिक़ात, मुतफ़र्रिक़ फूफियाँ। मुतफ़र्रिक़ फूफियाँ क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपकी माँ यानी आपके बाप की बहन हो आइनी, यानी माँ शरीक और बाप शरीक बहन हो, या सिर्फ माँ शरीक बहन हो या सिर्फ बाप शरीक बहन हो, तमाम के साथ हुर्मत मुताल्लक़ होगी। इसलिए कि अगर माँ और बाप शरीक, माँ बाप शरीक बहन हो उसको भी अम्मा कहा जाता है, वो भी आपकी अम्मा है। जो सिर्फ बाप शरीक बहन है आपके बाप की, वो भी उसको भी अम्मा कहा जाता है, और जो सिर्फ माँ शरीक बहन है उसको भी अम्मा कहा जाता है। अम्मा का लफ्ज़ तीनों किस्म के अम्मात को शामिल है, लिहाजा हुर्मत भी तीनों किस्म के अम्मात के साथ मुताल्लक़ होगा। अब्दुल हकीम। हाँ, आइनी अल्लाती अखियाफ़ी, तीनों पर, तीनों के साथ हुर्मतों का ताल्लुक़ होगा। इसी तरह खालात मुतफ़र्रिक़ात, खालात आपकी माँ की माँ बाप शरीक बहन है, या सिर्फ माँ शरीक बहन है, या सिर्फ बाप शरीक बहन है, तीनों के साथ हुर्मत का ताल्लुक़ होगा। इसलिए कि तीनों पर खाला का इतलाक़ होता है या नहीं? सोने वाले होता है। इसी तरह व बनातुल इख़्वतिल मुतफ़र्रिक़ीन, इसी तरह ये भतीजियाँ क्या हैं? चाहे आइनी हो, चाहे अखियाफ़ी हो, चाहे अल्लाती हो, सब के साथ निकाह करना हराम होगा। दलील बयान फरमा रहे हैं लिअन्न जिहतल इस्म आम्मतुन, इसलिए कि जिहतुल इस्म यानी मतलब ये है कि आइनी पर भी
آپ امات میں امات کو لے لو، آپ کے باپ کی جو بہن ہے، چاہے ماں شریک ہو اس کو بھی اماں کہا جاتا ہے، چاہے باپ شریک ہو اس کو بھی اماں کہا جاتا ہے، اور چاہے ماں اور باپ دونوں کی شریک ہو اس کو بھی اماں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی میں بھی دیکھ لیں، تب سب پر اماں کا اطلاق ہو سکتا ہے، سب پر خالہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، سب پر بھتیجی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو جب جہت الاسم عام ہے، سب کو شامل ہے، سب کو عامہ کہا جا سکتا ہے، سب کو خالہ اور بھتیجی کہا جا سکتا ہے، تو حرمت بھی سب کے ساتھ یکساں متعلق ہوگا۔ صحیح صاحب، سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلیں۔ قال ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل۔ اس سے آگے آیت پڑھیں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ نہیں، یہ نہیں ہے، قرآن مجید ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں، موبائل میں ہے؟ ولا بأم امرأته، ٹھیک ہے، ہاں، بیوی کی ماں، التی دخل بابنتها، جس کی بیٹی کے ساتھ دخول ہوا ہو، او لم يدخل یا دخول نہ ہوا ہو، نکاح ہو گیا تو اس کی ماں حرام ہو گئی، چاہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ حرمت علیکم امہات نسائکم، وہ امہات نسائکم آیا ہے نا، وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، اس میں دخول اور عدم دخول کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً امہات نسائکم، حرمت علیکم امہات نسائکم آیا ہے، تو چاہے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جب نکاح ایجاب اور قبول اس کے ساتھ ہو گیا تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ولا بأم امرأته، اور نہ آدمی کی اس بیوی کی ماں کے ساتھ، التی دخل بابنتها، جس ماں کی بیٹی کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو، او لم يدخل یا دخول نہ کیا ہو، لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ، دخول کی قید کا ذکر اس میں نہیں ہے، بغیر دخول کی قید کے ساتھ مطلقاً ایک مرتبہ نکاح ہو گیا، چاہے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کی ماں حرام ہو جائے گی، کیونکہ دخول کا ذکر آیت کریمہ میں نہیں ہے، دخول کی قید نہیں ہے۔ وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، اور نہ اپنی اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ، اور نہ اپنی اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ، دخل بہا، جس بیوی کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے۔ وہی فاطمہ والی مثال لے لیں، فاطمہ عبد الحکیم بھائی کے نکاح میں آ گئی، اور فاطمہ کے ساتھ کیا ہے؟ ایک بیٹی بھی ہے۔ اب عبد الحکیم بھائی نے فاطمہ کے ساتھ دخول کر لیا، ہم بستری ہو گئی، تو فاطمہ کے ساتھ جو بیٹی آئی تھی کسی اور شوہر سے، اس کے ساتھ عبد الحکیم کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبد الحکیم بھائی نے فاطمہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کی بیٹی دیکھی نہیں تھی، پھر جب وہ عبد الحکیم بھائی کے گھر آ گئی تو اس نے سوچا کہ اوہ ہو، یہ تو تو عبد الحکیم بھائی نے فاطمہ کے ساتھ بغیر قربت کے طلاق دے دی، بغیر قربت کے طلاق دے دی، اور داشے کے ساتھ کیا کر لیا؟ پھر جائز ہے، دخول نہ ہو پھر جائز ہے، ٹھیک ہے۔
کیوں جائز دخول ہوا ہو تو جائز نہیں ہے، دخول نہ ہو تو جائز ہے. یہاں پر آیت میں صراحتاً اس کا ذکر ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ دخول ہو تو اس کی ربائب، ربیبہ کی جمع ہے ربائب. اسی لڑکی کو کہا جاتا ہے جو عبد الحکیم کے پاس آئی تھی فاطمہ کے ساتھ، تو اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے. اگر وہ چاہے آپ کی یہ جو فی حجورکم کا حجر کا جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے. قاعدہ بیان ہوا نا، کون سا قاعدہ بیان ہوا، کس نے لکھ لیا؟ جو قید عرفاً بیان کیا جاتا ہے وہ اس میں شرط کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا بلکہ عرف اور عادت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. وہی قاعدہ جو ہے نا یہاں پر فٹ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر اس ربیبہ کی ماں کے ساتھ دخول ہوا ہو پھر تو ربیبہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا. لیکن اگر دخول فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر دخول نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ، داشے کے ساتھ پھر نکاح کیا جا سکتا ہے. وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِثُبُوتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّص اس لیے کہ آیت کریمہ میں دخول کی قید ثابت ہے. سواء كانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، حجر اور حجر سواء كانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ برابر بات ہے کہ وہ عبد الحکیم بھائی کی پرورش میں ہو یا کسی اور آدمی کی پرورش میں ہو. یہاں پر جو حجر کی قید ہے یہ قید شرط کے درجے میں نہیں ہے بلکہ عرفاً ایک عرف اور عادت کے طور پر یہ قید بیان ہوئے ہیں کہ عام طور پر عرف اور عادت یہ ہے کہ جب کسی بیوی کے ساتھ کوئی بچی آ جائے تو شوہر کی پرورش میں ہوتا ہے. عام طور پر عادت اور عرف یہی ہے. تو عرف اور عادت کے طور پر یہ حجر کی قید ہوئی ہے، کوئی احترازی یا شرط کے درجے میں یہ قید نہیں ہے. لقولہ تعالی اچھا لثبوت قید الدخول بالنص اس لیے کہ دخول کی قید یہ ثابت ہے آیت کریمہ کی وجہ، نص کی وجہ سے. سواء كانت فی حجرہ برابر بات ہے کہ وہ بچی اس شوہر کی پرورش میں ہو اور فی حجر غیرہ یا کسی اور کی پرورش میں ہو. لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادت لا مخرج الشرط اس لیے کہ حجر کا ذکر یہ عادت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، شرط کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے. وَلِهَذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّخُولِ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احلال کی جگہ پر کیا کر دیا، صرف اور صرف نفی دخول پر اکتفا کر لیا. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ صرف یہ فرمایا ہے اور حجر کی قید یہاں پر ذکر نہیں ہے. اگر حجر کی قید وہ احترازی ہوتی تو آیت کریمہ اس طرح ہوتی فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ وَلَسْنَ فِي حُجُورِكُمْ وہاں پر جو حجر کی قید ہے عدم دخول میں، اگر دخول کی صورت میں حجر کی قید معتبر ہوتی تو آیت کریمہ کس طرح ہوتی؟ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ وَلَسْنَ فِي حُجُورِكُمْ اور آپ کی پرورش میں نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. لیکن لسن فی حجورکم کی قید یہاں پر ذکر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ حجر کی جو قید ہے وہ عرف اور عادت کے طور پر ذکر کی گئی ہے، وہ احترازی طور پر یا شرط کے مرتبے میں ذکر نہیں کی گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا قاعدہ میں نے غلط آپ کو لکھوایا، جب یہ 2 نمبر کا جو قاعدہ تھا الاحلال یتعلق بما تتعلق به الحرمہ میں نے اس طرح لکھوایا، اس طرح نہیں ہے. الاحلال یتعلق بضد ما تتعلق به الحرمہ اس طرح ہے اصل قاعدہ. ضد کا لفظ آپ بڑھا دیں، الاحلال یتعلق بضد ما تتعلق به الحرمہ. حلت متعلق ہوتی ہے اس چیز کی ضد کے ساتھ جس کے ساتھ حرمت کا تعلق ہوتا ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب حرمت کا تعلق یہاں پر کس کے ساتھ ہے؟ دخول کے ساتھ. اگر فاطمہ کے ساتھ دخول کیا ہے تو اس کی ربیبہ کے ساتھ، تو اپنی ربیبہ کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، ربیبہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی. اب حلت کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ دخول کی ضد کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ عدمی دخول ہے. دخول کا ضد کیا ہے؟ عدمی دخول. کیا؟ عدمی دخول ہے. تو عدمی دخول کے ساتھ حلت کا تعلق ہوگا. یہی مطلب ہے اس اصل کا، الاحلال یتعلق بضد ما تتعلق به الحرمہ. ولہذا اکتفا، یہی وجہ ہے، یعنی کیا مطلب، یہ اس کے لیے دلیل بیان ہو رہی ہے کہ جو حجر کا لفظ ہے خرج مخرج العادت لا مخرج الشرط، اس کے لیے دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ عرف اور عادت کے طور پر یہ قید ذکر کی گئی ہے، شرط اور احتراز کے درجے میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اکتفا کیا فی موضع الاحلال، حلال کرنے کی جگہ میں، بنفی الدخول، صرف دخول کی نفی. عدم حجر ولسن فی حجورکم، اس کو ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا کہ یہ قید احتراز نہیں بلکہ اتفاقی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ شیر حسین سمجھ گئے؟ چلو.